السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل المسرت۔ آج کی اپڈیٹ آپ سبھی کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے، اس لیے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے خبر۔ عالمی عدالت میں ابھی اسرائیل کے خلاف سنوائی چل ہی رہی تھی، اسی دوران امریکہ نے برٹین کے ساتھ مل کر یمن کی راجدھانی صنعاء میں اسرائیل کی حمایت میں حملے کرنا شروع کر دیے۔ 12 جنوری کو امریکہ اور برطانیہ نے یمن کے حوثی مسلمانوں کے کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جس میں 5 لوگوں کی ہلاکت سامنے آئی۔ اس کے علاوہ حوثیوں کی جنگی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے امریکہ نے حوثیوں کے رڈار سسٹم پر بھی ایئر اسٹرائک کی۔ خبر میں آگے بڑھنے سے پہلے بریف میں رڈار سسٹم کو سمجھ لیتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کیا ہے رڈار سسٹم۔ اس کا پورا نام ریڈیو ڈیٹیکشن اینڈ رینجنگ ہے۔ رڈار کسی بھی ملک کا ایسا نظام اور سسٹم ہوتا ہے جو زمین یا فضا میں حرکت کرنے والی ہر چیز کے بارے میں آسانی سے پتہ لگا لیتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو زمین اور فضا میں ہر متحرک چیز کی دشا اور اس کے سائز کو آسانی سے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے۔ اس سسٹم کے خاص طور سے 3 جزء ہوتے ہیں: اینٹینا، ریسیور اور ٹرانسمیٹر۔ اینٹینے سے ٹرانسمیٹر کی مدد سے کرنیں یعنی ترنگیں نکلتی ہیں۔ یہ ترنگیں زمین اور فضا میں موو کرنے والی چیزوں سے ٹکراتی ہے اور ریسیور کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ لگا کر سگنل بھیجتی ہے۔ ریسیور ان کو ریسیو کر کے کمپیوٹر میں سینڈ کر دیتا ہے، جس کے ذریعے ہر چیز کا پتہ لگایا جاتا ہے: کس دشا سے آ رہی ہے، کہاں جائے گی، سائز کیا ہے، کتنی دوری پر یا کتنی اونچائی پر ہے۔ اسے جاننے کے بعد اب بڑھتے ہیں اصل خبر کی طرف۔ امریکہ اور برطانیہ صاف طور پر اسرائیل کے سمرتھن میں ہیں، کیونکہ اسرائیلی ریاست کا وجود برطانیہ کی ہی بدولت ہے۔ اب ایسے میں یمن پر حملہ کرنے میں برطانیہ کہاں پیچھے رہتا۔ دوسری طرف امریکہ جو شرافت کے لباس میں دہشت گردانہ ایکٹیویٹیز میں ہر جگہ شامل رہتا ہے، اس نے برطانیہ کے ساتھ مل کر اسرائیل کے سمرتھن میں یمن پر حملہ بول دیا۔ ٹومہوک میزائل سے حوثیوں کی رڈار سائٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ حوثیوں پر حملے کی وجہ ہے فلسطین کی حمایت۔ بیتے دنوں یمن نے لال ساگر میں ہر اس جہاز کو نشانہ بنایا جو کسی بھی طرح اسرائیل کی مدد کر رہے تھے۔ یمن کے حوثیوں کا کہنا ہے اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اگر کوئی بھی ملک اسرائیل کو کسی بھی طرح کی مدد بھیجتا ہے تو ہم لال ساگر میں اس کے جہازوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ یمن نے جو کہا وہ کر بھی دکھایا۔ اسرائیل کو مدد نہ ملنے کی وجہ سے اپنی ہار نظر آنے لگی۔ دوسری طرف افریقہ نے بھی عالمی عدالت میں اسرائیلی حکومت پر جینوسائیڈ کے آروپ لگائے اور عالمی عدالت کے باہر پردرشن بھی کرتے ہوئے نظر آئے۔ جمعے کو ICJ میں سنوائی ہو رہی تھی۔ امریکہ نے یمن پر میزائلیں داغ دی۔ اس حملے میں 5 لوگوں کو اپنی جان گنوانی پڑی۔ یمن میں امریکہ کے خلاف وروध پردرشن شروع ہو گیا۔ شنیوار کو امریکہ نے ایک بار پھر حملہ کر رڈار فیسلٹی کو نشانہ بنایا۔ حوثیوں کی میڈیا ایجنسی المسیرہ نے بتایا کہ امریکہ نے یمن کی راجدھانی صنعاء میں کئی ایئر اسٹرائکس کی ہیں۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ نے کہا یہ رڈار سائٹ لال ساگر میں جہازوں کے لیے خطرہ تھی۔ اس حملے کا مقصد لال ساگر میں حوثیوں کی جنگی طاقت کو کمزور کرنا ہے۔ امریکہ نے حملے کے پہلے دن میں 150 میزائل اور بم یمن پر داغے۔ BBC نے امریکی ایئر فورس کے حوالے سے بتایا کہ حملے 16 لوکیشنز میں 60 ٹارگیٹس پر کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف حوثی مسلمانوں نے بھی امریکہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہم اپنے اوپر کیے گئے حملوں کا ہر حال میں بدلہ لیں گے۔ فی الحال ایئر اسٹرائکس کرنے کے بعد جو بائیڈن کو انہی کی پارٹی نے سوالوں کے کٹگرے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے باہر یدھ وروध میں پردرشن ہونے لگے۔ بائیڈن کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ ان لوگوں نے کہا یمن میں امریکہ نے حملہ کیوں کیا؟ چناوی سال میں جو بائیڈن اس کا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا جو بائیڈن اچھی طرح جانتے ہیں وہ اگلا چناؤ نہیں جیت سکتے، اس لیے وہ جنگ کے ذریعے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی سازش رچ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ بائیڈن چناوی سال میں امریکہ کو جنگ میں جھونک رہے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ خود جو بائیڈن کی پارٹی کے کچھ سانسدوں نے بھی اس حملے کا وروध کرتے ہوئے کہا حملہ کرنے سے پہلے بائیڈن کو سنسد سے منظوری لینی چاہیے تھی۔
जबकि जो बाइडेन ने बिना मंजूरी लिए ही हमला कर दिया। हम नहीं चाहते चुनावी साल में अमेरिका को जंग का सामना करना पड़े। इस खबर में आज के लिए इतना ही। इसी तरह की खबरें देखने और सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे।